السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 سے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور صحابہ اکرام کے عمل کے مطابق سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر ایمان دے، عمل کی توفیق دے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کو ایک نظر آپ دیکھ لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم لوگ آج کن موضوع پہ قرآن کی آیتیں آنے والی ہیں۔ کل جو میں نے آپ کو موضوع بتایا تھا اس میں سے ہم لوگ پورا نہیں پڑھ پائے تھے، تو اس کو بھی آج ہم لیں گے۔ پہلا، اللہ نے عہد لیا کہ اس کے پیغام یعنی وحی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ اللہ رب العزت نے عہد لیا ہے، اور اگر اس عہد کو ہم نے پورا نہیں کیا تو ہمارا کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ دوسرا، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، یعنی اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرنا، اور جب بندہ اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے وہ بے ساختہ گر جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ تیسرا، کامیاب لوگوں کی صفات، فلاح اور کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا ضامن ہے، اس کو دیکھیں گے۔ چوتھا، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو اور نبی مکرم کی رسالت کو، قرآن کو قبول کیا۔ پانچواں، مفلح بننے کے لیے، کامیاب بننے کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہے، مطلب کون سی چیزیں ایسی ضروری ہیں جس کے بغیر ہم کامیاب نہیں بن سکتے۔ اور اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوگی۔ اس سورت کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت لوگوں سے، یعنی عام انسانوں سے، ہر قسم کے انسان سے، ہر قسم کے دھرم والوں سے اور ہر مذہب والوں سے خطاب کیا اللہ نے۔ ساتواں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں اس کے اندر بیان کیا گیا۔ 10 آیتوں تک آپ دیکھیں گے کہ یتیم کے حقوق کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت زور دیا، اور یتیم کی پرورش کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری پیاری حدیثیں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ 8واں، انصاف کی اہمیت کے بارے میں اس میں بتایا گیا کہ انصاف کتنا اہم ہے۔ آیت نمبر 2 کے اندر انصاف کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور آخر میں ہم پڑھیں گے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے۔ ابھی تک آپ نے ماں کے حقوق کے بارے میں سنا، بیوی کے حقوق کے بارے میں سنا، ابھی مدنی صاحب نے بیوی کے حقوق کے بارے میں بتایا کہ یہ حقوق ہیں بیوی کے۔ شوہر کے حقوق کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر عورتوں کے حقوق ہیں۔ وہ عورت جن کے شوہر نہیں ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے معاشرے کے اندر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، ایمان لانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 187۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، یہ عہد
بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ یہ جو کتاب ہے توریت انجیل اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سے بھی عہد لیا گیا, اور انبیاء نے اپنی امت سے عہد لیا, اپنی قوم سے عہد لیا کہ جب وہ آخری نبی آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اس پر ان پہ ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگا, یعنی ان کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا ہوگا. یہ عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا, لیکن بنی اسرائیل نے اس عہد کو بھول گئے, اور ہم سے بھی یہی عہد ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں, یعنی آپ کے دین کی مدد کریں. پھر سے دیکھیں اس عہد کو چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے, اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ان لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گی اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گی, تو ان لوگوں نے توریت اور انجیل کے اندر سے وہ باتیں چھپا لی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی تھی, جو قرآن کی صداقت کی تھی, جو اس دین کی صداقت کی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی, نبی مکرم سے نفرت تھی. اس وجہ سے انہوں نے چھپا لیا. ہم نے کیوں چھپایا قرآن کو؟ ہم نے کیوں چھپایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو؟ اور آج جو لوگ نبی مکرم کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, نبی مکرم کے تعلق سے برے القاب یا بری تصاویر بناتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم ہیں, کیونکہ ہم نے نبی مکرم کا تعارف پیش نہیں کیا. ہم نے نہیں بتایا نبی مکرم کا اخلاق کیسا تھا, وہ انسانیت سے کیسی محبت کرتے تھے, وہ انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے. تو ہم نے کیوں چھپایا ہے نبی مکرم؟ آپ غور کریں اس بات کو بیٹھ کر کے کہ یہودی اور نصرانیوں نے تو عداوت کی وجہ سے, نفرت کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے نبی مکرم کی تعلیم کو چھپا لیا تھا, توریت اور انجیل میں سے ان باتوں کو کاٹ دیا تھا, نکال دیا تھا. ہم نے کیوں ایسا کیا؟ ہم نے کیوں قرآن کو چھپایا؟ ہم نے کیوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اور نبی مکرم کی سیرت کو چھپایا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کتنی غفلت میں ہم زندگی جی رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کو بھیجا کیوں گیا ہے؟ خیر امت کہا اللہ رب العزت نے, تم بہترین امت ہو, تمہارا کام ہے یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرنا, اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ نبی مکرم نے آخری حج میں ہم سے عہد لیا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے, اور نبی مکرم کی امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں. ہمیں اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اب نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں, اب ان کے کام کو اب ہمارا کام ہے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ یوسف کے اندر, قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ میرا مشن, میری سوچ, میری فکر, نبی مکرم کی سوچ, فکر اور مشن کیا تھا؟ ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلاؤ, توحید کی طرف بلاؤ, علی بصیرۃ, بصیرت کے ساتھ, ومن اتبعنی, اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں. تو اگر ہم نبی مکرم کے متبعین ہیں تو ہمیں بلانا ہوگا, اور اگر ہم نبی مکرم کے متبعین نہیں ہیں تو جیے پھر اپنی طریقے کی زندگی, بھول جائیں اللہ کے کلام کو, نبی کے فرمان کو, اور بس اس دنیا اور جو فانی دنیا ہے, جو دھوکے باز دنیا ہے, جو کبھی بھی ہم کو چھوڑ کر کے جس دنیا کو جانا پڑے گا, اس کے پیچھے لگے رہیں. اور جب جائیں گے, جب پتہ چلے گا قبر کے اندر اور حشر کے اندر, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر انہوں نے اس عہد کو پیٹ پیچھے ڈال دیا, اس عہد کو پیٹ پیچھے ڈال دیا کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا, اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. مطلب پیٹ پیچھے ڈالنے سے مطلب یہ کہ دنیا کی ہر چیز ان کے نظروں کے سامنے تھی, گھر بنانا ہے, بنگلے بنانا ہے, گاڑیاں بنانا ہے, فلاں ہونا ہے, فلاں ہونا, سب کچھ تھا, لیکن انہوں نے اللہ کے کلام کو ہی پیٹ پیچھے ڈالا دیا تھا کہ اس کو نہ سیکھنا ہے, نہ اس پر عمل کرنا ہے, نہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. سیم ہم نے بھی وہی کام کیا. ہمارے ریک کے اندر, ہمارے شیلف کے اندر ہر قسم کی کتابیں ملتی ہیں, ہمارے ٹیبل کے اندر ہر قسم کی کتابیں ملتی ہیں, اور ہم ہر قسم کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہر قسم کے علم کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں, وقت ہوتا ہے, جان ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اسلام کو سیکھنے کے لیے, قرآن کو سیکھنے کے لیے, حدیث کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہے پیٹ پیچھے ڈالنا. یہ مطلب نہیں کہ آپ پیٹ مت دکھائیے قرآن کو اور اس کو اوپر رکھ دیجئے کپڑے میں باندھ کر کے, ادھر لگا کر کے, کہ اب جب قسم کھانا ہوگا جب اس کو نکالا جائے گا. تو ان لوگوں نے کیا کیا, اسے پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ دیا. تھوڑی قیمت پر بیچ دیا. کیا ہے یہ کہ جس وقت قرآن پڑھنا تھا اس وقت گراہکی زیادہ تھی, قرآن کو چھوڑ دیا. جو قرآن پر عمل کرنا تھا, اس عمل کرنے میں دنیا کا کچھ نقصان ہو رہا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا.
تو یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کہ میری رشتہ داری ختم ہو جائے گی، میری دوستی ختم ہو جائے گی، میرا مال ختم ہو جائے گا، میری عزت ختم ہو جائے گی، تو یہ حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قرآن، اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الناس، بہرحال تو اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا. پھر کس قدر برا ہے وہ قیمت جو وہ وصول کرتے ہیں. مطلب یہ دنیا جو حاصل کر رہے ہیں اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کے، اللہ فرما رہا ہے یہ بہت بری چیز تم حاصل کر رہے ہو، یہ حقیر چیز حاصل کر رہے ہو، یہ وہ چیز حاصل کر رہے ہو جو تمہارے ہاتھ میں رہنے والی نہیں، جس کو تم چھوڑنے والے، اس چیز کو تم حاصل کر رہے ہو. اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کل کہ یہ جو جمع کر رہے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا ہے. تو یہ جو دولت جمع کر رہے ہیں، یہ دولت اور یہ شہرت اور یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں. مطلب اس کلام کو چھوڑنے کے بعد جو بھی چیز تم وصول کر رہے ہو وہ بہت بری چیز ہے. یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں، یہ جو اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، یہ بہت خوش ہیں، چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے انہیں کیا ہے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ عذاب سے چھوٹ جائیں گے. دیکھیے کتنی سخت وعید آ رہی ہے. مطلب ایک شخص جو نماز روزہ حج زکات سب کچھ کرتا ہے لیکن اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے اس نے انکار کیا، نبی مکرم کی پہچان کو بتانے سے، اللہ رب العزت کی معرفت کرانے سے اس نے انکار کیا. سب کچھ کر رہا ہے لیکن وعید کتنی سخت آ رہی ہے. عذاب سے چھوٹ جائیں گے ایسا نہیں ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب علیم کہا ہے، عذاب عظیم نہیں. عظیم آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ کر کے آئے کہ کافر کے لیے عظیم کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا تھا، اور جب کافر کے بعد منافق کا ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ منافق کو عذاب العلیم دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا. وہ عذاب ان کو ملے گا جنہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو، نبی کے فرمان کو، نبی کی پہچان کو، اور کسی نے ان سے سوال کیا، کچھ پوچھا اور اس نے اگر چھپا لیا تو ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا، علیم عذاب دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. ترمذی شریف کی ایک حدیث نوٹ کر لیں. ترمذی حدیث نمبر 2649 اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے 264 نمبر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. دین کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اس کو چھپایا تو اسے جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی. آیت نمبر 189 اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. یہ آیت یہاں پہ اس کے بعد آ رہی ہے کہ تم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی حکومت چاہتے ہو، دنیا کی عزت چاہتے ہو، جان لو کہ یہ سب کس کے پاس ہے. تم کتنا ہی دن رات 24 گھنٹے لگے رہو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن کتنا تم حاصل کر پاؤ گے. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. حکومت اس کے پاس ہے، قادر وہ ہے، جتنا چاہے گا تم کو اتنا ہی دے گا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. ان فی خلق السماوات والارض. اس کا شان نزول کے تعلق سے چند احادیث سنیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 200 تک اس کی فضیلت بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو ان آیتوں کو پڑھتے تھے، ان 10 آیتوں کو. اس کی دلیل بخاری شریف حدیث نمبر 4570. تو جو حضرات تہجد گزار ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. یہ نفل عبادت میں سب سے قیمتی عبادتوں میں سے عبادت ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کی بہت فضیلت فرمائی ہے کہ یہ دل کو نرم کرنے کے لیے اور نفسانی خواہشات کو مارنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی قربت کے لیے اور دھیان لگانے کے لیے، اللہ کی قربت کے دھیان لگانے کے لیے بہت قیمتی وقت ہے اور یہ بہت قیمتی نماز ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تو اس ٹائم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے. اس تعلق سے ایک حدیث اور دیکھیں گے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4569.
4569, پھر بخاری شریف حدیث نمبر 4570. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رات بسر کی تو دیکھا. مطلب ابن عباس کی جو خالہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ہیں جو ہماری ماں ہیں، اور یہ انتظار میں رہتے تھے کہ نبی مکرم کی یہاں پر باری آئے اور میں بھی جا کر کے اپنی خالہ کے یہاں رک جاؤں گا تاکہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں گا، آپ کی قربت حاصل ہوگی. تو ابن عباس بچپن سے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا علم حاصل کرنے کی، آپ کی قربت کی انتظار میں رہا کرتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ رات میں حضرت اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں پہنچ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ وہ گھر جاتے تھے اور اپنی بیوی سے بات کرتے تھے، اور کئی بار ایسی بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ ساری خواتین، ساری ہماری مائیں ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بات کرتے تھے اور پھر جن کی باری ہوتی تھی ان کے حجرے میں آپ تشریف لے جاتے تھے. پھر آپ نے آرام کیا. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے بات کی پھر آرام کیا. جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا، مطلب آخری پہر ہوا، جو ہمارا آخری وقت ہوتا ہے اس کا سحری وغیرہ کا، اس ٹائم میں آپ اٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور یہ آیت تلاوت فرمائی. وہ یہی آیت ہے 190 نمبر کی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پھر آپ کھڑے ہوئے، وضو کیا، مسواک فرمائی اور 11 رکعت پڑھی، مطلب تہجد کی 8 رکعت اور 3 رکعت وتر. پھر حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی یعنی نفل پڑھی اور اس کے بعد ان کے ساتھ جا کر کے نماز پڑھی. اس حدیث سے ہم کو یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اس آیت کو پڑھا کرتے تھے. یہ ہم کو ایک سنت پتا چلی. دوسری حدیث دیکھیں، ابن عمر اور عبید بن عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ 2 صحاب ماں عائشہ کے حجرے میں حاضر ہوئے اور آپ کے مابین پردہ تھا. مطلب یہ جو 2 صحابی گئے اور ان کے اور ماں عائشہ صدیقہ کے بیچ میں پردہ تھا. آپ نے فرمایا عبید تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ عبید تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ پھر اس کے بعد کچھ باتیں ہوئی اور آپ فرماتی ہیں حضرت ابن عمر نے کہا کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعجب انگیز بات کون سی دیکھی تھی؟ دیکھیے یہ دونوں پلان کر کے کیا آ رہے ہیں کہ آج ہم ماں کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ نبی مکرم کی زندگی میں آپ نے ایسی کون سی چیز دیکھی تھی جو سب سے زیادہ حیرت انگیز تھی، جس نے آپ کو حیران کر دیا تھا، جس عمل نے یا جس بات نے نبی مکرم کی جس ادا نے. اس کو سننے کے لیے یہ دونوں حاضر ہوئے. تو آپ رونے لگی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کی تو ہر بات ہی تعجب انگیز تھی. مطلب نبی مکرم کی ہر ادا تعجب انگیز تھی، انسان کو سوچ اور فکر کے اندر ڈبا دینے کے لیے کافی تھی. پھر آپ نے آپ کی زندگی کے ایک واقعہ بیان کیا. آپ رات کو میرے پاس تشریف لائے. عائشہ فرماتی ہیں رات کو میرے پاس تشریف لائے حتیٰ کہ آپ کا جسد اطہر یعنی آپ کا جسم اور میرے جسم سے چھونے لگا. پھر آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کر سکوں. آپ اجازت مانگ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ آج تمہاری باری ہے لیکن میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے عرض کیا، عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں اور اس بات کو بھی پسند کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب تعالی کی عبادت کریں. آپ نے مطلب اجازت دے دی کہ میں اس بات کو بھی پسند کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. آپ مستیزے کے طرف بڑھے، وضو کیا اور بہت زیادہ پانی استعمال نہ کیا. پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کیا اور رونے لگے حتیٰ کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک بھیگ گئی. پھر سجدہ کیا اور سجدے میں اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، زمین بھیگ گئی. پھر
पहलू के बल लेट गए, मतलब जब नमाज खत्म हो गई तो पहलू के बल आप लेट जाया करते थे, दाहिने करवट लेट जाया करते थे और रोने लगे, हत्ता के और रोने लगे। बताइए पूरी आधी रात जो है वो इस तरीके से आपने गुजार दी, और बिलाल हत्ता के मतलब पहलुओं के तरफ लेट करके आप रोने लगे। बिलाल ने आकर सुबह की अजान शुरू कर दी। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों रोते हैं? मतलब आप उस वक्त तक रोते रहे जब तक बिलाल पहुंच गए, और बिलाल ने आपको रोता हुआ देख लिया कि आपके, तो बिलाल कहते हैं आप क्यों रोते हैं? अल्लाह ताला तो आपके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ कर चुका है। आपने फरमाया, बिलाल तुम पर अफसोस है, मैं क्यों ना रहूं, जबकि आज रात मुझ पर ये आयत नाजिल की गई है। फिर आपने वो आयत पर फरमाई, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि वला यअज़ुल लैला अल नहार। तो ये आयत मेरे ऊपर आज नाजिल हुई है। फिर चाहे देखें, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है उस पर जो ये आयत पढ़े फिर इसमें गौर ना करे। क्या फरमाया? अफसोस है उस शख्स पर जो इस आयत को पढ़े और उस पर गौर न करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गौर करने की तौफीक अता फरमाए। देखते हैं आयत मुबारका क्या है। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के इख्तिलाफ में अक्लमंदों के लिए निशानी है। बताइए इस आयत पे नबी मुकर्रम ने कितना गौर किया कि आपके आंसू नहीं रुके। बेशक आसमान की तख्लीक हमारे लिए कितनी बड़ी गवाही है कि इसका बनाने वाला कोई है। अल्लाह ने बार बार इस बात को कुरान के अंदर आप देखेंगे कि उसने कहा है कि आसमान की तरफ तुम नजर डालो, तुम देखो, तुम्हारी नजर बार बार थकी हुई तुम्हारी तरफ लौट आएगी। और फिर जमीन, बहुत से स्पेस में सैयारे घूम रहे हैं, ऐसी गोले घूम रहे हैं, लेकिन क्या जमीन की तरह कोई है? जमीन के अंदर की जो चीजें हैं, पानी है, हवा है, पहाड़ है और दरिया है, ये जितनी भी चीजें हैं, हर चीज हमारी जरूरत के लिए पैदा की गई है। कोई चीज भी ऐसी नहीं जो हमारी जरूरत के लिए नहीं पैदा की गई है। हमारी जरूरत का कितना ख्याल रखा गया इस जमीन को बनाने के लिए, बनाने वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और जब बंदे ने स्पेस में गया था तो उस वक्त तो उसको इतना बड़ा मौजज़ा नजर आया कि वाकई उस टाइम को देखने, जब सहाबा किराम ने तो स्पेस नहीं देखा था कि किस तरीके से गैलेक्सियां घूम रही है, किस तरीके से एक दूसरे से मिल करके और आगे पीछे चली जा रही हैं, और ये रात दिन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आना जाना हो रहा है। इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ी अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान और क्या हो सकती थी? तो अल्लाह फरमाता, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन का इख्तिलाफ, कि रात के बाद फिर दिन आती है, दिन के बाद फिर रात आता है, ये अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। वाकई अगर इस पर गौर करें तो अकल हैरान हो जाती है और इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएगी कि ये अपने आप नहीं हो सकता, ये अपने आप नहीं बन सकता, अपने आप नहीं चल सकता। अगर अपने आप ही होता तो ऐसे सैयारे और भी होना चाहिए था। क्यों नहीं है दूसरे जमीन के अलावा दूसरे सैयारे इस तरीके से जिसके अंदर इतनी फैसिलिटी हो, और ये सारी फैसिलिटी इंसान के फायदे के लिए? क्या ये अपने आप हो गया? क्या ये अपने आप हो सकता है? बस अल्लाह को याद करते हैं। फिर उसके बाद फरमाया, जो लोग खड़े बैठे और जो वाकई इस कायनात को देख करके, और इसमें एक चीज और देखें आप कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ हुक्म है कि हम अल्लाह की मखलूक को देख करके उस पर गौर फिक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार इसके ऊपर तवज्जो दिलाई, अपनी मखलूक का जिक्र किया और कहा इसके ऊपर गौर फिक्र करो, इसको देखो। जैसे अल्लाह ने पहले कान बनाया, फिर आंख और फिर दिल, तो पहले कान से सुन लो कि अल्लाह ने क्या क्या चीज पैदा की है, फिर देखो उसको, और देख करके फिर दिल में ईमान पैदा होगा कि वाकई इसका कोई बनाने वाला, इसका कोई चलाने वाला, इसकी जरूरत का कोई पूरे करने वाला है। तो जब ये चीज देखेंगे, दिल यकीन करेगा, तो उसके बाद एक कैफियत पैदा होगी। जो लोग खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह को याद करते हैं, जब हम अल्लाह को पहचान लेंगे तो फिर बेचैन हो जाएंगे, फिर उसकी याद से हम गाफिल नहीं हो सकते। फिर खड़े हों या बैठे हों या लेटे हों, हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करेंगे।
اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں پھر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو بتانا شروع کیا، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچ وچار کرتے ہیں، مطلب اللہ رب العزت کی کوئی بھی مخلوق کو دیکھ کر کے وہ نظر انداز کر کے نہیں چلے جاتے، جیسے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 105 اور 106 آپ ضرور پڑھیے گا، اسی سے ملتی جلتی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ نظر انداز نہیں کرتے اللہ کی مخلوق کو، ایک ایک مخلوق پر رک کر کے وہ غور کرتے ہیں، اور جب وہ غور کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ اپنے آپ نہیں بن سکتی، نہیں اس کا کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی محافظ ہے، کوئی اس کا ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، یہ زبردستی پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے، پس تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں اس کائنات کو سمجھنے کے بعد، سن لینے کے بعد کہ اللہ تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے ہمارے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں تو پاک ہے پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جب وہ مخلوق کو دیکھ کر کے خالق کا یقین ان کو ہو جاتا ہے اور کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت کی غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے تو پاک ہے، سبحانک، تو پاک ہے اللہ، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارے رب بے شک جسے تو آگ میں داخل کر دے یقیناً اس سے تو نے رسوا کر دیا، باقی جو آگ کے اندر داخل ہو گیا وہ رسوا ہو گیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اللہ اگر تو جس کو آگ میں داخل کر دے وہ اصل رسوائی ہے۔ ہم دنیا کی رسوائی سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن اصل رسوائی جو ہے وہ آگ کی رسوائی ہے جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت ڈال دے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والوں کو سنا، وہ ایمان کے طرف بلاتا ہے، یہ کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ یہ پکارنے والے کون ہیں؟ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بندہ اپنے ایمان کی وسیلہ دے رہا ہے، اور اس کے بعد ایک دعا کرنے والا ہے۔ وہ کیا وسیلہ دیتا ہے؟ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، یعنی نبی مکرم نے پکارا، وہ ایمان کی طرف بلاتا تھا، اور وہ ایمان کیا، کس ایمان کی طرف؟ یہ کہ اپنے رب کی پر ایمان لے آؤ۔ وہ ایسا پکار رہے تھے، آپ کے نبی ایسا پکار رہے تھے، یا رب ہم نے اس پر ایمان لے آیا، پھر ہم ایمان لے آئے اللہ، یہ ہمارے رب پھر ہمارے گناہ بخش دے۔ پہلے کیا کریں؟ اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں تیرے منادی کی، تیرے پیغام پہنچانے والے کی، تیرے نبی کی آواز پر ہم نے لبیک کہا ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے، تیرے ایک رب ہونے پر ایمان لایا ہے، اے ہمارے رب۔ اب وہ رب کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، پھر ہمارے گناہ بخش دے اے پروردگار۔ تو کس کا وسیلہ لیا؟ اپنے ایمان کا وسیلہ۔ اور دیکھیں گے آپ کہ اکثر و بیشتر جب بھی انبیاء اکرام دعا کرتے ہیں تو توحید کا وسیلہ، رب کا وسیلہ ضرور لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنی توحید کو صحیح کریں، ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں، اس کے بعد ہم اللہ رب العزت سے سوال کرنے کے صحیح معنوں میں مستحق ہوں گے، اور ہم سے ہمارے برائیاں دور کر دے۔ کیوں کہا ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے؟ کیونکہ ہم اپنی برائیاں نہیں دیکھ پاتے۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ اکثر و بیشتر آپ لوگ ایسی دیکھیں گے، اور بس مومن ہی اس سے بچتا ہے، باقی اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ تو ہمیں اپنی غلطیاں، اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، تو یہاں پہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ یہ اصل ہے کامیابی، کہ ہمارا خاتمہ کس حالت میں ہو رہا ہے، ہمارے خاتمے کے وقت ہم ایمان میں ہیں یا نہیں، ہمارے خاتمے کے وقت ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں آخری دعا؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کر، مطلب ہماری جب موت ہو تو ہمیں نیک لوگوں کے جیسی موت ہمیں ہو، اور ہم نیکوکاروں کے ساتھ جا کر کے مل جائیں، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہم مل جائیں۔ ہمارے رب اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا تھا،
اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب وہ ساری چیزیں کہ ہم نے ایمان لے آئے ہیں نبی مکرم پر، تیرے ایک رب ہونے پر، اور اب ہمارے لیے وہ سارے وعدے ہونا چاہیے جو تو نے نیکوکاروں سے کیا ہے۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اصل میں خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ضمن میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 755۔ ام سلمہ اصل میں یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، باقی مرد تھے، اور یہ خاتون تھی جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے کلمے کو پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائی تھی۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جتنے بھی فضائل آتے ہیں سب مردوں کے لیے آتے ہیں، تو عورتوں کا اس میں کیا حصہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے میں کسی عمل کرنے والے کے عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، مطلب عمل کرو گے اور اللہ رب العزت جو اجر دے گا تو اجر کے اعتبار سے تم ہم جنس ہو، تم ایک جیسے ہو، تم ملتے جلتے ہو۔ جیسا عمل مرد کرے گا اور اس کو اجر ملے گا، ویسی عورت کرے گی، خاتون کرے گی اور اسے بھی اجر ملے گا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، اب ان کے عمل اللہ رب العزت گنا رہا ہے، جن لوگوں نے مطلب ایک فلاح کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیسے انسان کامیاب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نظروں میں سرخرو ہوتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے ایک رب کے ماننے کی وجہ سے، ان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے اور نبی مکرم کے طریقے پہ زندگی جینے کی وجہ سے، نبی مکرم کے طریقے پہ زندگی جینے کی وجہ سے انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ کسی کے شوہر نے گھر سے نکال دیا، کسی کے باپ نے نکال دیا، کسی کے بیٹے نے گھر سے نکال دیا، مطلب ان کو صرف اس وجہ سے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا ہے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول کر لیا ہے، تم نے ان کو رسول مان لیا، قرآن کو کتاب اللہ کی مان لیا، اس وجہ سے وہ نکال دیے گئے۔ کتنا پیارا ہے یہ نکال جانا۔ ہم لوگ بھاگتے ہیں تو کبھی کوئی لڑکی کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی لڑکے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ گھر سے جو نکالا جانا ہے، اس سے بہتر نکالا جانا کیا کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ انہیں میری راہ میں، پھر اللہ رب العزت نے کتنا پیارے جملے استعمال فرمایا، انہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی، میری راہ میں تکلیف دی گئی، اللہ اکبر، اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل ہوئے تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بے شک اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ ثواب یعنی بدلہ، جو بدلہ اللہ رب العزت دے گا اس سے بہتر بدلہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کے پہلے والی آیت میں آپ نے دیکھا کہ صرف دعا تھی، لیکن دعا قبول ہونے کی شرائط بھی یہاں بتائی گئی کہ عمل بھی چاہیے، صرف ایسا نہیں کہ تم دعا ہی دعا کرتے رہو، ان کے عمل بھی ویسے ہوا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، یہ تو نیکوکاروں کا تھا، اب کفر والوں کی بات آ رہی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کی تفسیر کل کی کلاس میں ہو چکی ہے کہ ان کو جو اللہ رب العزت شہرت اور دولت دے رہا ہے، ان کو جو مال اور اولاد دے رہا ہے، یہ اس سے دھوکے مت آؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے دیا ہی ان کو اس لیے ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور اب ان کو دھیرے دھیرے کر کے اس طریقے سے کھینچے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو دنیا میں بھی ان کو سمیٹے گا اور آخرت میں تو ان کا انجام برائی ہوگا۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، مطلب یہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے نافرمانوں کی بات تھی، اب فرمانبرداروں کی بات آ رہی ہے، آیت نمبر 198۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ اللہ اکبر،
ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو کیا نہیں خدمت کرتے، اور ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اگر وہ مہمانی کسی کی کرے گا تو اللہ اکبر، یہ بغیر مہمانی جس کو اللہ نے اس دنیا کو مہمانی نہیں کہا، اور اس میں اتنی نعمتیں دیا ہے کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ پاتے ہیں، نہ گن پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، اس قدر نعمتوں سے ہمیں اللہ رب العزت نے چاروں طرف پھیلا کر رکھا ہے۔ اب وہ فرماتا ہے کہ تم اس دنیا میں فرما برداری اگر کر لو گے تو فرما برداروں کے لیے میں نے مہمان خانہ بنایا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت مہمانی کرے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں داخل فرمائے۔ آیت نمبر 199، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہارے طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کے طرف نازل کیا گیا ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے نجاشی بادشاہ، مطلب پہلے ہر اہل کتاب برا نہیں ہے، کچھ اہل کتاب، اس کے پہلے والی کلاس میں بھی بات جا چکی ہے کہ جیسے عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایمان لے کر کے آئے، اور بھی دوسرے عالم لے کر کے آئے۔ اسی طریقے سے آپ ایک حدیث دیکھیں جو امام بخاری نے روایت کیا اور مسلم نے بھی روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3877، مسلم شریف حدیث نمبر 953۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تو اس وقت ان کے پاس عیسائی علماء اور پادری بھی موجود تھے، تو سورہ مریم سن کر نجاشی اور علماء و مشائخ، شیخ جو ان کے تھے، جو عالم تھے، اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں اور پادریوں کے آنسو جاری ہو گئے، مطلب وہ بے تحاشا روئے۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نجاشی جب انتقال ہوا، مطلب نجاشی بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کی خبر دی اور فرمایا تمہارے ایک بھائی یعنی وہی نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ نجاشی بادشاہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو پھر سے دیکھیں آپ کہ یہودی اور نصرانی، یہ نصرانی تھے تو نصرانی بھی جو اہل کتاب تھے وہ بھی کئی بار اللہ رب العزت کے کلام کو سن کر کے وہ جان جاتے تھے، پہچان جاتے تھے، اور وہ ہٹ دھرمی نہیں کرتے تھے، وہ بغض اور بغاوت نہیں کرتے تھے، وہ نفرت نہیں کرتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ تو یہاں فرماتا ہے اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہارے طرف نازل کیا گیا، مطلب قرآن پر، اور جو کچھ ان کے طرف نازل کیا گیا یعنی توراۃ اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ جب ایمان لے آتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے ہو جاتے ہیں، وہ توحید کو ماننے والے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے۔ یہ پہچان ہے ایک مومن کی۔ سب سے پہلی پہچان کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو، دنیا کی وہ حقیقت جان لے گا، اور اللہ رب العزت کو جب وہ جان لے گا تو یہ دنیا کے لیے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو حاصل کرنے سے وہ دور ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام پہ عمل نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کو لوگوں تک نہ پہنچائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں چیز اس کے اندر آئے گی، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، مطلب اس کو علم حاصل کرنے کی بھی اہمیت کو سمجھتے ہیں، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے علم کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کے، اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے بھی دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہیں بیچتے۔ وہی ہے جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ، ان کا اجر ہے اور جلد حساب لے گا اللہ، اس کلام کا حساب لے گا کہ جو کلام کے لیے نبی مکرم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تم نے اس کلام کے ساتھ کیا کیا۔ اے لوگو، اب آخری آیت نمبر 200، اور یہاں پہ فرمایا تفلحون کہ کون کامیاب ہوگا، کامیابی کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تفلحون، مفلحون، کون فلاح پانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو اصبروا، صبر کرو۔ سب سے پہلی چیز صبر کرو، جو پہلا آرڈر دیا گیا وہ صبر کا۔ صبر کیا ہے کہ گناہ کے کام کرنے میں سے رک جانا اور اس سے جو تکلیف محسوس ہو اس میں صبر کرنا۔ گناہ کا کام کر رہے تھے، جیسے شراب پینے کی لت ہے، اب اس سے رک گئے تو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں صبر کرنا۔
کسی غیر محرم سے بات کرنے میں، اس کے ساتھ گھومنے میں بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب رک گئے، اب تکلیف ہو رہی ہے، اس سے بات نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ نہیں گھوم رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے، یہ صبر۔ تو نیک کام کرنے میں، اللہ کی نافرمانی سے رک جانے میں صبر، اور نیک کام کرنے میں صبر کیا ہوتا ہے؟ نیک کام کرنے میں جیسے لاکھوں روپے صدقہ کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، تو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں صبر کرنا۔ فجر کی نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس میں صبر کرنا۔ اور اگر نیک کام کرنے میں جو تکلیف آ جائے اس میں صبر کرنا۔ گھر سے نکال دیے جا رہے ہیں، لوگ تانا دے رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ اپنی محفل سے نکال رہے ہیں، دوستی ختم کر رہے ہیں، گراہکی ختم ہو رہی ہے، ان سب میں صبر، یہ تینوں چیز کا نام صبر ہے، اور صبر بہت جامع لفظ ہے اور بہت قیمتی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ تو صبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَصَابِرُوا، اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا ایک ہے، ثم استقاموا، اور بس استقامت انہوں نے اختیار کر لی، اس کے اندر ڈٹ گئے، اس کے اندر جم گئے۔ اور استقامت، اللہ کے دین کو سیکھنے میں بھی استقامت، اس پر عمل میں بھی استقامت، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی استقامت۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن مقدس کو سمجھنے، سیکھنے، اس پہ عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے میں استقامت عطا فرمائے، یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ پھر تیسرا وَرَابِطُوا، اور حق کی خدمت میں سرگرم رہیں، حق کی خدمت میں سرگرم رہیں، جدوجہد کرتے رہیں حق کو سیکھنے، اور جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو پہنچائیں گے کہاں سے؟ تو حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی مکرم کی معرفت، اللہ رب العزت کی معرفت، آخرت کا یقین، آخرت کے بارے میں بتانے کے لیے سرگرم رہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ۔ چوتھی صفت، اور اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس تم فلاح پا جاؤ گے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح پانے کے لیے 4 فارمولے اللہ رب العزت نے بتایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس میں سیکھنے، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اب